وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو شفا دے جو بھی بیمار ہیں، اور مشکلات کو حل کرے مالک۔ دین کا شوق اور خاص کر دین کی جو بنیاد ہے ایمان خالص، اس کا جو شوق ہمارے بھائیوں کے اندر ہے، یہ بہت ہی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ ابھی اوپر آپ نے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وہ تربیتی بیان سنا ہے، کس طرح حدیثوں کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ مومن کیا ہوتا ہے اور ان کا آپس میں تعلق کیا ہوتا ہے، محبت ان کی آپس میں اللہ کے لیے۔ جب ایمان کی دعوت اٹھتی ہے تو جس کو اللہ توفیق دے یہ بات ماننے کی، دشمن آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اسی کی طرف اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے ان کو بتایا کہ دیکھو تم آپس میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، کس طرح اللہ کی رحمت سے اس دعوت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو۔ اس نعمت کو یاد رکھو، اب اللہ کی رسی یعنی اس قرآن کو، اس ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ بازی نہ کرنا آپس میں۔ تو آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے محنت سے یہ جماعت کی بنیاد رکھی، مومنوں کو آپس میں جوڑا اللہ کی محبت کے اوپر۔ اور جو ساری کوششیں تھیں اس محمد حنیف نے اپنی انا کی وجہ سے، اپنی ناک کی وجہ سے، اپنے مشرکانہ مزاج کی وجہ سے، تبلیغی جماعت والا جو اس کا مزاج تھا انہی سے نکل کر آیا تھا، انہی کا طریقہ اپنایا اس نے، مومنوں کو دشمن بنا دیا۔ دیکھو یہ دعوت ہے ہی ایسی، ایمان ہوگا تو مومن آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے، جب اس میں شرک آئے گا تو دشمن بن جائیں گے، یہ تو لازمی ہوگا۔ تو کتنا بڑا وبال لے کر یہ جائے گا، اور اس سے بڑے مجرم ہیں جن کے کندھے کے اوپر رائفل رکھ کے اس نے ایمان خالص کا خون کیا۔ اس میں سب سے سر فہرست یہ سہیل خان ہے جو لاہور میں شفٹ ہوا ہے۔ جماعت کا جتنا مال اس نے کھایا ہے شاید ہی کسی اور بندے نے، ساتھیوں کا انفرادی طور کے اوپر بھی اور جماعتی طور کے اوپر بھی۔ اس کو جو وہاں سے پہلے سرگودا شفٹ کیا گیا، وہاں کتنے ساتھیوں کے مال اس نے برباد کیا، پھر وہ لاہور آ گیا، پھر اس کو سونے کی چڑیا مل گئی سہیل ملک کی شکل میں۔ اور یہ چونکہ ذرا محمد حنیف کی خوش آمدانہ انداز میں اس کے اس نمائندے کو یہ خوب پالتا رہا، سب سے زیادہ جماعت کو اس بندے نے نقصان پہنچایا ہے۔ پھر منور سلطان نے، پھر جتنے بھی وہاں یہ لوگ ہیں، خاص کر یہ مرکزی شورا کے لوگ ہیں، اسلم صاحب نے، اور پھر ادھر جو شمالی علاقہ جات کے لوگ ہیں، اس میں چودھری اشرف نے، قاری خلیل الرحمن نے بھی اسی طریقے سے، اور عتیق الرحمن نے، یہ سارے مل کے انہوں نے نا جماعت کا بیڑا غرق کیا۔ اور کس قدر یہ مجرم ہیں، کس قدر یہ مجرم ہوں گے کہ مومنوں کو آپس میں دشمن بنا دیا۔ اور ذرا سا کوئی بندہ سوچے کہ آخر مومنوں کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اتنے زیادہ دشمن بن گئے۔ جرم صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سجدے کے لائق صرف اللہ ہے، بس اور کوئی نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہے، تو یوسف علیہ السلام سجدے کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لائق نہیں ہے، اور ان انبیاء میں سے کسی کے سامنے بھی اگر کوئی کہے یا کہتا کہ آپ سجدے کے لائق نہیں ہیں تو خوشی سے کھل اٹھتے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ تو کبھی انبیاء ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سجدہ کریں، لیکن اس طرح اس کی مت ماری گئی اس سر پھرے کی کہ اس نے اپنی انا کی وجہ سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا، مومنانہ تفسیر سے اختلاف کر کے اپنی تفسیر کی طرف لا رہا ہے۔ تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور زیغ ہے وہ اسی کی طرف جھکے ہیں، جو اسی کی طرح کے لوگ تھے، اور اس مال نے ان کو بالکل اندھا کر دیا ہے۔ اور جس طرح بھی یہ ڈاکٹر عبداللہ بالکل یہ اسی کی خوش آمد میں لگا ہوا ہے کہ شاید اس کے بعد اس کی باری آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے یہ محمدی گل کی طرح فارغ ہو جائے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندوں کیا لے کے جاؤ گے اپنے مالک اور خالق کے پاس؟ وہاں تو فیصلہ عقیدے کے اوپر ہونا ہے، ایمان کے اوپر ہونا ہے۔ اور یہ جماعت کے اندر شرک اور کفر ڈال کے تم نے جگہ سائی بھی کی ہے، مسلک پرست تمہارے اوپر ہنس رہے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں کہ دیکھو ہمیں کہتے تھے کہ مسلکوں کے اندر، فرقوں کے اندر، اب بتاؤ تمہارے کتنے فرقے ہیں۔ تو بتاؤ کیا جواب ہے اس کا سہیل خان کے پاس، ملک سہیل کے پاس؟
قاری خلیل الرحمان کے پاس، منور سلطان کے پاس، محمد حنیف کے پاس. کیا جواب ہے عبداللہ ڈاکٹر کے پاس؟ کوئی ہے جواب تمہارے پاس؟ میں نے یہی بات کی تھی، اپنے مضمون میں لکھی تھی کہ دیکھو آخرت میں تو تمہیں ہمیشہ کا خسارہ ہونا ہی ہونا ہے، دنیا میں بھی تم ذلیل و خوار کیے جاؤ گے، تم مقابلہ نہیں کر سکو گے ان فرقوں کا دلائل کے لحاظ سے. یہ اور بات کہ ڈیٹ بن کے جمے رہو اپنے اس مشرکانہ چیز کے اوپر، نہ دوسرے کی مانو یا ویسے نہ کرو یا ویسے کرو، جو مرضی کرو. جس طرح یہ آپس میں لگے ہوئے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اسی طرح تم بھی لڑتے رہو گے، لیکن جنت نہیں جا سکو گے. یاد رکھیے جنت میں مخلص میں بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک کا جتنا بھی شکر عطا کیا جائے کہ بالکل ہم اسی ایمان عقیدے کے اوپر ہیں جس پر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ زور دے رہے ہیں، اور پوری طرح ہم ان کے علمی وارث ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے بعد انشاءاللہ ہم بالکل اسی لائن کے اوپر ہیں. یہ بیچ والے بے شک ویسے اچھلتے رہیں، یہ جتنے چاہے یہ باغی ہوں، چاہے یہ مرتدین کی گروہ ہوں، جو مرضی کرتے رہیں، اپنے اوپر لیبل لگائیں کہ ہم ڈاکٹر عثمانی کے ساتھی ہیں. ڈاکٹر عثمانی کا ساتھی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اس کے لیے پتا مارنا پڑتا ہے، اور دنیا کے بجائے آخرت کے اوپر نگاہ رکھنی پڑتی ہے. باقی یہ جو دنیا دار ہوں، فریب کار ہوں، یہ چند دن تو دنیا کو دھوکہ دے لیں، اپنے آپ کو بھی فریب دے لیں، لیکن آخرت کے یہ وہاں سے جا کے سخت خسارے کے اندر ہوں گے، اپنے بیوی بچوں سمیت جب جہنم کی آگ کے اندر ابلیں گے نا، اور خون اور پیپ کی وادیوں میں ان کو جب گھسیٹا جائے گا، اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا کیا اختلاف تھا. تو کہہ دیتے ہو بس، بھی اپنی اپنی تفسیر ہوتی ہے، اپنی اپنی، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اپنی اپنی تفسیر کرو گے تو اس کے بعد پھر انجام بھی بہت برا ہوگا. محمود الحسن نے اپنی تفسیر کی مشرکانہ، اشرف التھانوی اپنی کر رہا ہے، طاہر القادری اپنی ڈگی ڈگی بجا رہا ہے، ڈاکٹر اسرار اپنا شرک پھیلا رہا ہے، علی انجینئر اپنا وہ شرک کو ثابت کر رہا ہے، مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، ان کو چندے دے رہا ہے. سب لگے ہوئے ہیں، تقی عثمانی ہو یا طارق جمیل ہو، فضل الرحمان ہو، یہ سارے جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ علم دیا تھا، یہ علم غیر نافع ان کے پاس. یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں. اصل علم وہ ہے جو انسان کو اللہ کا بندہ بنائے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.